ارہا کچن کے کاؤنٹر پر کھڑی تیزی سے نوڈلز تیار کر رہی تھی کہ اچانک ہی چھوٹے سے حمید نے آ کر اس کی ٹانگوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ ہنستے ہوئے مڑی تو دیکھا حمید کا معصوم سا چہرہ نوڈلز کی بھوک اور لاڈ سے تمتما رہا تھا۔ ارہا نے اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ سے نوڈلز کا برتن ایک طرف ڈھلک گیا، جس سے کچھ نوڈلز فرش پر بکھر گئے۔ حمید نے فوراً ارہا کے گلے میں باہیں ڈال لی اور شرارتی انداز میں بولا، مما، بابا، وہ مما ہے، بابا مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ ارہا بھی اسے چپ کروا ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جیسے ہی مڑی اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ دروازے پر راہب کھڑا تھا، 10 سال بعد واپس آیا ہوا راہب، جس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی سختی اور اجنبیت تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا ارہا اور حمید کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آمد سے کمرے کی ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھا گئی تھی۔ راہب کا وجود ایک ایسی داستان تھا جسے وہ برسوں سے سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ 10 سال پہلے جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا تو وہ ایک پرجوش نوجوان تھا، مگر غیر ملکی دیس کی تلخ حقیقتوں اور ایک ٹوٹتی ہوئی شادی نے اسے پتھر کا انسان بنا دیا تھا۔ انگریز بیوی کے جانے کے بعد حمید کی ذمہ داری اس پر آن پڑی تھی، اور یہی وہ واحد رشتہ تھا جس نے راہب کو مکمل طور پر مرنے نہیں دیا تھا۔ وہ حمید کو ہر لمحہ ڈانٹتا، اسے اصولوں کے پنجرے میں قید رکھتا، لیکن رات کے اندھیرے میں جب حمید سو جاتا تو راہب اس کے ماتھے کو چوم کر گھنٹوں اسے تکتا رہتا تھا۔ یہ محبت اس کی انا کے نیچے کہیں دب کر رہ گئی تھی، جسے وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنے سے کتراتا تھا، اور اب پہلے والا راہب نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی لکیریں اور آنسوں کی سردی یہ بتاتی تھی کہ وہ صرف ایک جسم ہے جس کے اندر جذبات دفن ہو چکے ہیں۔ وہ واپس تو آ گیا تھا، مگر اپنے ساتھ ایک ایسی اداسی لایا تھا جس نے پورے گھر کے سکون کو ایک دم سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ ارہا کا اس گھر میں ہونا گویا خشک زمین پر بارش کی پہلی بوند جیسا تھا، خاص کر حمید کے لیے۔ راہب کی سخت گیری اور گھر کے سناٹے میں ارہا ہی وہ واحد شخصیت تھی جس کے پاس بیٹھ کر حمید کھل کر سانس لیتا تھا۔ وہ اکثر اسے اپنے کھلونے دکھاتا یا پھر اپنی اسکول کی شرارتیں سناتا۔ ایک شام حمید نے ارہا کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے ضد کی، مما، آج آپ مجھے کہانی سنائیں گی نا، وہ راجکماری والی؟ ارہا نے مسکرا کر اس کے گالوں کو تھپتھپایا۔ بیٹا، پہلے آپ اپنا ہوم ورک تو مکمل کرو، پھر کہانی بھی ہوگی اور ڈھیر سارا پیار بھی۔ حمید نے منہ بسورتے ہوئے کہا، پھر بابا ڈانٹیں گے کہ میں کیوں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، بابا کو لگتا ہے میں سارا دن بس مستیاں کرتا ہوں۔ ارہا نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی، نہیں بیٹا، بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس وہ تھوڑے سے زیادہ غصے والے ہیں، آپ ان سے ڈرو مت۔ حمید نے معصومیت سے سوال کیا، تو کیا وہ آپ سے بھی ڈرتے ہیں؟ ارہا ہنس پڑی، مگر اس کی ہنسی میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ نہیں حمید، وہ مجھ سے نہیں ڈرتے، بس کبھی کبھی وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم دونوں کو کتنا سکون ملتا ہے ساتھ رہ کر۔ راہب کی سخت آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تو ارہا اور حمید دونوں کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ حمید ارہا کے ساتھ مل کر ڈرائنگ روم بنا رہا تھا کہ راہب تیزی سے اندر داخل ہوا اور حمید کے ہاتھ سے پینسل چھینتے ہوئے بولا، حمید، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس وقت تمہاری پڑھائی کا وقت ہے، یہ کیا فضول کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ حمید سہم کر ارہا کے پیچھے چھپ گیا، جس پر راہب کی نظریں ارہا پر جم گئی۔ ارہا، میں نے کہا تھا نا کہ اسے لاس نہ کرو، تم اسے بگاڑ رہی ہو، یہ بچہ ہے، کوئی تمہارا کھلونا نہیں کہ سارا دن تمہارے ساتھ ہی بیٹھا رہے گا۔ ارہا کی آواز میں کرخدکی اور آنکھوں میں غصہ صاف عیاں تھا۔ ارہا نے اپنی نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، راہب بھائی، وہ بس تھوڑی دیر کھیل رہا تھا، بچہ ہے آخر، تھوڑا وقت تو چاہیے اسے۔ راہب ایک دم قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، میری تربیت کے اصولوں پر سوال مت اٹھاؤ، میں نہیں چاہتا وہ کسی بھی طرح سے غیر ذمہ دار بنے، آئندہ تم اسے اس طرح وقت ضائع کرنے کا نہیں کہو گی، سمجھی؟ ارہا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ خاموش رہی، جبکہ حمید خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ راہب نے اسے ایک بار پھر سخت نگاہوں سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے صرف ایک بوجھل سناٹا چھوڑ گیا۔ گھر کے بڑے ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جہاں ارہا کی شادی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ارہا ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی جب اس کی بڑی خالہ نے بلند آواز میں اعلان کیا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، لڑکا ماشاءاللہ بہت نیک ہے اور ارہا کے لیے بہترین رشتہ ہے، اگلے مہینے ہم نکاح کر دیں گے۔ ارہا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ راہب بھی وہاں موجود تھا، وہ صوفے پر خاموش بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، مگر اس کی گرفت اخبار پر سخت ہو گئی تھی۔ ارہا نے دبی زبان میں کہا، امی، کیا یہ فیصلہ اتنی جلدی لینا ضروری ہے؟ جس پر راہب نے اخبار نیچے رکھا اور سرد لہجے میں بولا،
فیصلہ ہو چکا ہے ارحا، اور گھر کے بڑوں کی بات کو ماننا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے مستقبل کے لیے یہی صحیح ہے۔ ارحا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، مگر راہب نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سے اخبار میں اپنا سر چھپا لیا۔ راہب کی یہ سرد میری اور اس کا یوں لا تعلق ہو جانا ارحا کو اندر سے توڑ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس گھر میں بس ایک مہمان ہو جس کی واپسی کا ٹکٹ اب طے ہو چکا ہے۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں سناٹا بسرا ہوا تھا کہ حمید بھاگتا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ راہب کھڑکی کے پاس ہی کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں آسمان کا رنگ اداس سا ہو رہا تھا۔ حمید نے اس کی پینٹ کا پلو کھینچا اور ضد کرتے ہوئے بولا، پاپا وہ ارحا مما ہے نا، آپ انہیں کیوں کہیں اور جانے دے رہے ہیں؟ وہ تو میری مما ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ راہب نے ایک دم پلٹ کر حمید کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے قرب ابھرا مگر اس نے اسے سنبھال لیا۔ اس نے حمید کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سخت لہجے میں کہا، حمید یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تمہاری ماں نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہ سکتی ہیں۔ ہر کسی کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے اور انہیں اپنی زندگی کی طرف جانا ہے۔ حمید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بلک کر بولا، لیکن پاپا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ مجھے کتنا پیار کرتی ہیں، آپ تو مجھے صرف ڈانٹتے ہیں، آپ انہیں جانے مت دینا۔ راہب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس نے حمید کو زور سے اپنے سینے سے لگایا لیکن زبان سے صرف اتنا ہی کہہ سکا، تم ابھی چھوٹے ہو حمید، تم نہیں سمجھو گے، زندگی کے فیصلے اتنے آسان نہیں ہوتے جتنا تم سوچ رہے ہو۔ گھر میں مہندی کی رونقیں عروج پر تھیں، رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں کی مہک سے ماحول بوجھل ہو رہا تھا۔ ارحا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، سبز رنگ کے لباس میں ملبوس وہ کسی دلہن کی طرح نہیں بلکہ کسی کھوئی ہوئی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور راہب کی پروقار اور خاموش شخصیت اندر داخل ہوئی۔ ارحا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ راہب کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارحا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ جب سب کچھ طے ہو چکا ہے تو اب آپ کا آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ راہب نے کچھ دیر اسے خاموشی سے تکا اور پھر سرد لہجے میں جواب دیا، بس دیکھنے آیا تھا کہ کیا تم واقعی خوش ہو اس فیصلے سے۔ ارحا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے اور وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ آپ کو لگتا ہے میں خوش ہوں؟ آپ جانتے ہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، لیکن آپ نے کبھی میری سنی ہی نہیں۔ کیا یہ سب اتنا ضروری تھا؟ راہب نے اپنی نظریں چلا لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی تڑپ تھی جسے وہ الفاظ میں ڈھالنے سے قاصر تھا، بس خاموشی سے وہاں کھڑا رہا۔ ارحا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی رواں تھی۔ اس نے آئینے سے نظریں ہٹا کر راہب کو براہ راست دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس آخری موقع ہے اپنی خاموشی کو توڑنے کا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ راہب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے راہب، آپ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں سب سمجھتی ہوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میری مرضی کے خلاف ہے۔ میں آپ کو اور اس گھر کو، حمید کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جانا چاہتی۔ راہب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے جیسے وہ اپنے اندر چلتی ہوئی کسی جنگ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارحا یہ جذبات وقتی ہے، راہب نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، حالانکہ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ تم کل ایک نئی زندگی شروع کرو گی اور وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، جو ہونا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ارحا نے مایوسی نے اسے اپنا سر چٹکا اور بولی، اگر یہ وقت ہی سب ٹھیک کرنے والا ہے تو یہ وقت اتنا ظالم کیوں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ یہ شادی ہو۔ راہب کی گرفت اپنی ہی بازوں پر سخت ہو گئی۔ اس نے ارحا کی طرف دیکھے بنا ہی بس اتنا کہا، بعض اوقات جو ہم چاہتے ہیں وہ ہماری قسمت میں نہیں ہوتا۔ کمرے میں موجود خاموشی اتنی گہری تھی کہ ارحا کو اپنی دھڑکنیں خود سنائی دے رہی تھیں۔ راہب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اچانک ارحا کی کلائی کو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا، جیسے وہ اسے اپنی دنیا سے باہر جانے سے روکنا چاہتا ہو۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی تڑپ اور بے چینی تھی جو ارحا کو بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ارحا نے چونک کر راہب کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی سردی نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جسے وہ برسوں سے چھپا رہا تھا۔ راہب نے ارحا کی طرف جھک کر کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ کانپے مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ کچھ پل اسی طرح اسے تھامے کھڑا رہا جیسے اس کا وجود اسے ایک لمحے پر ٹھہر گیا ہو۔ پھر اچانک جیسے اسے اپنی انا اور حالات کی تلخ حقیقت کا احساس ہوا ہو، اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک گہری سانس لے کر ارحا کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ پیچھے ہٹا اور بغیر ایک لفظ کہے کسی شکست خوردہ سپاہی کی طرح تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف ارحا کو چھوڑ گیا جو اب تک اس کے لمس کی تپش محسوس کرتی تھی۔ شادی کے دن گھر کا ہر گوشہ مہمانوں اور روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا، مگر ارحا کے کمرے میں موت جیسا سناٹا تھا۔ وہ مکمل دلہن کے جوڑے میں ملبوس زیورات سے لتی بیٹھی تھی،
مگر اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور باہر سے بارات کے ڈھول کی آواز نہ آ کر گھر والوں کی بے چینی بڑھنے لگی۔ ارحا کی ماں گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ارحا، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی؟ لڑکے والے تو اب تک آ جانے چاہیے تھے۔ ارحا نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ امی، شاید کوئی راستہ بند ہو یا دیر ہو رہی ہو۔ اسی وقت دروازے پر راہب نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ گھر والوں کی پریشانی دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ کیسی بارات؟ وہ تو کب کے راستے سے پلٹ گئے ہیں، آج کوئی بارات نہیں آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں کوہرام مچ گیا۔ ارحا کی ماں چیخ اٹھی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو راہب؟ تم نے کیسے کہا کہ وہ پلٹ گئے؟ راہب نے کندھے اچکائے اور سرد لہجے میں بولا، جو بھی وجہ ہو، حقیقت یہی ہے کہ دلہن آج یہاں سے نہیں نکلے گی۔ اب گھر والوں کو چاہیے کہ اپنی عزت بچانے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ارحا نے ششدر ہو کر راہب کی طرف دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس تمام صورتحال کے پیچھے راہب کا کوئی بھیانک کھیل چھپا ہو۔ گھر کا ہال ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مہمانوں کی سرگوشیاں اور گھر والوں کی پریشانی کا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ ارحا کی ماں صوفے پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور ارحا کے والد لوگوں کے سامنے اپنی ناک کٹنے کے ڈر سے بالکل پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ فون پر مسلسل کالز کرنے کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اچانک راہب بڑے وقار اور سکون کے ساتھ سینیاں اترتا ہوا سب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی نظر اپنے آس پاس کے ماحول پر ڈالی اور بلند آواز میں بولا، بس کریں یہ تماشا، بارات نہیں آنی اور نہ ہی آئے گی۔ اب کیا پورا محلہ اکٹھا کرنا ہے؟ ارحا کے والد غصے سے کانپتے ہوئے راہب کی طرف بڑھے۔ تمہیں کیسے معلوم راہب کہ بارات نہیں آئے گی؟ کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ ہماری تو عزت نیلام ہو گئی ہے، اب دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ راہب نے اطمینان سے اپنی آستینیں درست کیں اور بے نیازی سے کہا، عزت کا دار و مدار کسی دوسرے کے آنے یا نہ آنے پر نہیں ہوتا، وہ تو آپ کے اپنے فیصلوں میں ہوتی ہے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس گھر کی لڑکی کو یوں بے حال دیکھنا مجھے گوارا نہیں۔ اس کی اس بات پر کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی ششدر تھا کہ راہب کے دل میں آخر چل کیا رہا ہے۔ گھر کے بڑے ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی کھچی ہوئی خاموشی تھی، جیسے وقت وہیں تھم سا گیا ہو۔ مہمانوں کی چہمگوئیاں اور ارحا کے والدین کی بدحواسی نے سب کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ ارحا کی دادی جو خاندان کا حتمی فیصلہ کرتی تھیں، انہوں نے اپنی چڑی زمین پر مارتے ہوئے خاموشی توڑی۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں سنیں یا بارات کا انتظار کریں۔ ارحا کی عزت اور اس گھر کی ساکھ کا سوال ہے اور اس کا واحد حل راہب ہے۔ یہ سن کر ارحا کی ماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لیکن خالہ اماں، راہب وہ تو امین کا باپ ہے، وہ کیسے؟ راہب جو ایک طرف خاموشی سے کھڑا تھا، اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہ خاندان کی عزت کا معاملہ ہے تو میں ارحا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارحا جو کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کا وجود جیسے لرز اٹھا۔ وہ بھاگ کر اپنے والد کے پاس آئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ راہب بھائی سے میری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی کل ہی تو منع کر رہے تھے۔ اس کے والد نے اس کا ہاتھ چھڑایا اور افسردگی سے کہا، ارحا، ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ دنیا کیا کہے گی، اس کا سوچ کر ہی میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ راہب مان گیا ہے، یہی غنیمت ہے، ورنہ تم عمر بھر کے لیے داغدار ہو جاؤ گی۔ راہب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ارحا کی طرف دیکھے بنا پرعزم لہجے میں کہا، نکاح کی تیاری کرو، آج رات یہی نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کی ہنگامی خیز رات گزر چکی تھی اور سورج کی پہلی کرنیں ارحا کے کمرے کی طرف کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی اپنے گہرے رنگت سے اس کی بدلی ہوئی زندگی کی گواہی دے رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور حمین اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی تک نیند کے خمار میں تھا، لیکن ارحا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ارحا کے پاس آ کر اس کی گود میں سر رکھا اور پوچھا، مما، کیا اب آپ کہیں نہیں جائیں گی؟ آپ ہمیشہ میرے اور پاپا کے پاس رہیں گی نا؟ ارحا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ ہاں میرے بچے، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، اب تو میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ اسی دوران راہب کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تیار ہو چکا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد میری تھی۔ اس نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور خشک لہجے میں بولا، ارحا، ناشتہ تیار کر لو، اور حمین، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ارحا نے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا، لیکن راہب کا یہ رویہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ نکاح کے باوجود ان کے درمیان فاصلے ابھی بھی اتنے طویل ہیں جتنے پہلے تھے۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں مدہوش خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور ٹی وی اسکرین پر کارٹون کی رنگین دنیا چل رہی تھی۔ ارحا اور حمین بیڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان چپس کے پیکٹس اور کوکیز کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حمین زور زور سے کہہ لگا رہا تھا اور ارحا بھی اس کی معصومیت میں کھو کر ہنس رہی تھی۔
اسی ہنسی کے شور کے بیچ دروازہ دھڑام سے کھلا اور راہب اندر داخل ہوا۔ کمرے کا منظر دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا، اس کی نظریں کبھی بکھرے ہوئے سنیکس پر پڑتی اور کبھی ارہا کے خوش چہرے پر۔ ارہا نے اسے دیکھا تو اس کی ہنسی فوراً غائب ہو گئی۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ راہب نے سرد نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور کرخت لہجے میں بولا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کمرہ ہے یا کوئی کباڑ خانہ؟ ہر طرف یہ چپس اور کرمبلز پھیلا کے رکھے ہیں۔ ارہا نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، سوری راہب، حمید ضد کر رہا تھا تو میں نے اسے کچھ کھلا دیا، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ راہب نے ایک سرد سانس لی اور حمید کی طرف دیکھ کر حکم دیا، حمید ابھی کے ابھی اٹھو اور باہر جاؤ، مجھے ارہا سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حمید نے منہ بسورتے ہوئے ارہا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن راہب کی سخت نظروں نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ پاؤں پر ٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے صرف ایک بھاری اور دباؤ بھری خاموشی چھوڑ گیا۔ حمید کے باہر جاتے ہی کمرے کی فضا میں تناؤ اور بھی بڑھ گیا۔ راہب نے بیڈ پر بکھرے چپس کے پیکٹس کو نفرت سے دیکھا، جیسے وہ کوئی گندگی کا ڈھیر ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور ارہا کی طرف مڑ کر درشت لہجے میں بولا، تم نے دیکھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسے لاڈ کر کے تم صرف اسے بگاڑ رہی ہو۔ میں نے اس گھر میں ایک نظم و ضبط قائم کیا ہے اور تم اسے ایک لمحے میں چکنا چور کر دیتی ہو۔ ارہا نے گھبرا کر بیڈ شیٹ جھاڑی۔ میں صرف اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں راہب، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ راہب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی تندی دیکھ کر ارہا سہم گئی۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گھر کو ڈھابے میں بدل دو، راہب نے اونچی آواز میں کہا اور پھر بیڈ پر گرے کوکیز کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا، مجھے صفائی پسند ہے، سمجھی؟ اور آئندہ اگر میں نے یہ بوت کی دیکھی تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم یہاں ایک بیوی کے طور پر آئی ہو، کوئی آیا نہیں جو امین کے ساتھ مل کر گھر گندا کرتی پھرے گی۔ ارہا نے اپنی نم آنکھوں کو چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ نکاح کسی بندھن میں نہیں بلکہ ایک ایسی قید میں ہوا ہے جہاں ہر قدم پر اسے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی ایک دم سناٹا چھا گیا۔ راہب نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور ارہا کی طرف مڑا جو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی کانپ رہی تھی۔ راہب کی نظروں میں ایک عجیب سی فتح مندی اور انا تھی جو اسے اور بھی خطرناک بنا رہی تھی۔ وہ ارہا کے قریب آیا اور اس کی ٹھوڑی کو سختی سے تھام کر اوپر کی طرف کیا۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ اس نے دھمکی مگر پرخلوص اور سرد لہجے میں کہا، کیا میں نے یہ نکاح حمید کے کہنے پر یا پھر اس کی خوشی کے لیے کیا ہے؟ تم غلط تھی۔ مجھے حمید کے لیے ایک ماں کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے اس گھر کے لیے ایک وارث چاہیے، ایک چھوٹا بھائی جو میرے نام اور میری نسل کو آگے بڑھا سکے۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنے بیٹے کو ایک بھائی دینے کے لیے کیا ہے تاکہ میرا خاندان مکمل ہو سکے۔ ارہا نے آنکھیں موند لی، اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ تو اتنی سنگ دل نہیں تھے جتنا میں سمجھ رہی تھی، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ آپ تو مجھ سے صرف ایک کام کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ راہب نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس کے لہجے میں اب ایک ٹھنڈی تڑپ تھی۔ محبت اور جذبات کا وقت گزر چکا ہے ارہا، اب صرف حقیقت ہے، اور میری حقیقت یہی ہے کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے اور تم میری بیوی ہو، تو یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس مقصد کو پورا کرو۔ اب اپنی یہ معصومیت اور ڈر چھوڑو کیونکہ آج سے تم میری ملکیت ہو۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ کسی محبت کی دنیا میں نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے پنجرے میں قید ہو گئی ہے جس کے لیے وہ محض ایک ضرورت ہے۔ راہب کے لہجے کی سردی اور انکشاف نے ارہا کے اندر خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف ہٹی مگر پیچھے بیڈ کا کونا آ گیا جس سے وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور آنکھوں میں دہشت کے سائے تھے۔ راہب جو مسلسل اس کے قریب آ رہا تھا اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ارہا کے سر کے دونوں جانب دیوار پر ٹکائے، اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ راہب کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو ارہا کو جھلسا رہی تھی۔ وہ مزید پیچھے کی ہونے کی کوشش میں دیوار کے ساتھ چمٹ گئی اور دبی دبی آواز میں بولی، راہب پلیز، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں۔ راہب نے اس کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ارہا، میں نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے اور اب تمہیں اس حقیقت کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ اس کی قربت اتنی شدید تھی کہ ارہا کو اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ راہب کا چہرہ ارہا کے مزید قریب ہوا، اس کی گرم سانسیں ارہا کے ماتھے کو چھو رہی تھیں۔ ارہا کا وجود شدت خوف سے کانپنے لگا اور وہ بے ساختہ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی جیسے اسے کسی انجانے ڈر نے مکمل طور پر جکڑ لیا ہو۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر راہب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کشمکش پیدا ہوئی۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور اس کے ہاتھ جو ارہا کے گرد حصار بنائے ہوئے تھے لرزنے لگے۔
اسے ارہا کی معصومیت اور اس کی بے بسی شدت سے محسوس ہوئی۔ ایک گہری اور بھرائی ہوئی سانس لے کر راہب فوراً پیچھے ہٹا، جیسے اسے کسی جلتی ہوئی چیز نے چھو لیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو ارہا سے دور کیا اور اپنی نظریں زمین پر جما لی۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا طوفان اب بھی جاری تھا، لیکن اس نے اپنی انا کو ایک بار پھر قابو کر لیا تھا۔ کمرے میں صرف ارہا کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، جبکہ راہب وہاں سے چند قدم دور اپنی بے قراری کو چھپانے کی ناکام کوشش میں کھڑا تھا۔ کمرے کا ماحول اب بھی بوجھل تھا، جیسے کسی اندھے کے طوفان سے سب کچھ تہس نہس کر دیا ہو۔ راہب خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چلنے کی آواز اس خاموشی میں کسی تازیانے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹا اور ایک گہری بیزار سانس لے کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ ارہا ابھی تک اسی جگہ کھڑی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا دل ابھی کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ بیڈ کی نرمی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی راہب کی ان سخت باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ وہ صرف ایک مقصد کے لیے یہاں لائی گئی ہے۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی۔ ارہا نے اپنی نم آنکھوں کو تکیے میں چھپایا تو سسکیوں کی آواز دوبارہ گونج اٹھی۔ راہب کی آواز صوفے سے آئی، جو کسی برف کی طرح ٹھنڈی اور کرخت تھی۔ اگر یہ رونا دھونا بند نہیں ہوا تو تمہیں معلوم ہے کہ میرا صبر ختم ہو جائے گا۔ مجھے سکون چاہیے، اور اگر تم یہ نہیں دے سکتی تو خاموش تو رہ سکتی ہو، ہے نا؟ ارہا نے اپنا منہ تکیے میں دبایا اور بمشکل اپنی ہچکیوں کو روکا۔ کچھ دیر بعد راہب کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، شاید وہ اپنی الجھنوں میں گم تھا۔ ارہا نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹا اور کمرے کی تاریکی کو تکنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ نکاح واقعی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بیڈ اور صوفے کے درمیان کا یہ چند فٹ کا فاصلہ اس کی پوری زندگی کے فرق کی طرح لگ رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، مگر نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پھیل چکی تھی۔ کمرے کا منظر عجیب تھا۔ ایک طرف بیڈ پر ارہا سوئی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر رات بھر کے رونے کے نشانات نمایاں تھے، اور دوسری طرف صوفے پر راہب کسی گہری سوچ میں گم آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور حمین ہنستا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا بھاگتا ہوا بیڈ پر اچھلا۔ مما، پاپا، اٹھ جائیں نا، کتنی دھوپ نکل آئی ہے۔ اس کی شور مچاتی آواز سے راہب کی آنکھ کھلی۔ اس نے بیزاری سے اپنی آنکھیں ملی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارہا بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی نظریں فوراً راہب پر پڑیں، جس کے چہرے پر ایک سرد سپاٹ تاثر تھا۔ حمید نے دونوں کے بیچ باری باری دیکھا، شاید وہ ان کے بیچ کی دوری کو محسوس کر رہا تھا۔ آپ لوگ صوفے اور بیڈ پر الگ الگ کیوں سوئے ہیں؟ کیا آپ کی لڑائی ہوئی ہے؟ راہب نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں حمید، جاؤ نیچے جا کر ناشتہ کرو، ہم آتے ہیں۔ ارہا نے نظریں جھکا لیں۔ اسے لگا جیسے حمید کی معصومیت ان کے درمیان کی دیوار کو اور بھی نمایاں کر رہی ہے۔ دوپہر کے وقت ارہا کی ماں اس کے سسرال ملنے آئی۔ کمرے میں اکیلے بیٹھ کر انہوں نے ارہا کے چہرے پر چھائی اداسی کو بھانپ لیا۔ ارہا نے روتے ہوئے نے سب کچھ بتا دیا، جس پر اس کی ماں نے گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ تھام کر سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، زندگی کتابوں کے ناولوں جیسی نہیں ہوتی۔ راہب ایک ذمہ دار آدمی ہے، بھلے اس کا انداز سخت ہے، مگر وہ تمہارے شوہر ہیں۔ ارہا سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، امی، وہ مجھے محبت نہیں دیتے، بس ایک ضرورت کی طرح دیکھتے ہیں۔ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھے عزت اور پیار دیں؟ ماں نے اسے قریب کیا اور سنجیدگی سے بولی، ارہا، میاں بیوی کے حقوق صرف جذبات کے نام نہیں ہوتے، ان میں صبر اور سمجھوتا بھی شامل ہے۔ تمہاری ازدواجی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ راہب کا دل پتھر کا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ تم ذرا صبر سے کام لو، اس کے غصے کے سامنے ڈھال بننے کی بجائے پانی بنو۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود تمہاری اہمیت سمجھ جائے گا۔ اب رو نہیں، اپنا گھر سنبھالو، کیونکہ حمین کے لیے اس گھر میں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ ارہا نے اپنی ماں کی نصیحت سنی تو صحیح، مگر اس کے دل میں ابھی یہی سوال تھا کہ کیا اس کا صبر کبھی راہب کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا پائے گا۔ نکاح کے کچھ دن بعد ہی ایک عجیب سی خاموشی میں گزر رہے تھے۔ گھر کے معاملات اب ارہا کے ہاتھ میں تھے، لیکن راہب کا وجود ایک مستقل دباؤ کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ راہب زیادہ تر وقت اپنے اسٹڈی میں گزارتا یا پھر دفتر کے کاموں میں مگن رہتا، مگر ارہا کو ہر لمحہ یہ احساس ہوتا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک شام ارہا کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک لڑکھڑائی تو راہب، جو بغیر کسی آواز کے وہاں پہنچا تھا، فوراً اس کی طرف بڑھا۔ ارہا نے اسے قریب دیکھ کر سہم کر اسے دیکھا تو وہ فوراً اپنی سخت خول میں واپس چلا گیا۔ راہب نے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا، ذرا سنبھل کر چلو، یہاں گرنے سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، مگر کام میں خلل پڑے گا۔ ارہا نے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی میں کوشش کروں گی۔ راہب نے ایک لمحے کے لیے رکے بغیر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بس ایک گہری سرد مہری تھی، اور پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بولتا کم تھا، مگر اس کی نظریں ارہا کی ہر حرکت پر، ہر سستی اور ہر بات کا نوٹس لے رہی تھی۔ گھر کے باغیچے میں حمید کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ارہا نے اپنا سارا دکھ، اپنی ساری الجھنیں ایک طرف رکھ کر خود کو حمید کی معصوم دنیا کے حوالے کر دیا۔
दोनों घास पर बैठे रंग बिरंगे पत्थर जमा कर रहे थे। हमीद ने एक छोटा सा पत्थर इरहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मम्मा देखिए, ये बिल्कुल आपकी आंखों जैसा चमकदार है। इरहा ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। मेरे बच्चे, तुम कितने प्यारे हो। तुम जानते हो तुम मेरी ज़िंदगी में खुशियों की तरह आए हो। हमीद ने मासूमियत से सवाल किया। मम्मा, पापा तो कभी ऐसे नहीं खेलते। क्या वो हमें देख रहे हैं? इरहा ने सर उठाकर देखा तो बालकनी में राहिब खड़ा उन्हें ही देख रहा था। इरहा ने नज़रें चुरा लीं और हमीद को सीने से लगाकर सरगोशी की। बेटा, पापा बहुत जिम्मेदार हैं, उन्हें ये सब बचपन लगता है। चलो अब हम ये पत्थर छुपाकर किचन में चलते हैं, देखें वहाँ क्या बन रहा है। हमीद ने इरहा का हाथ थाम लिया और उस लम्हे इरहा को लगा कि शायद राहिब की सर्दी के बावजूद हमीद का साथ उस घर में उसकी ज़िंदगी का सबसे रोशन पहलू है। कई हफ्ते गुजर चुके थे। राहिब के रवैये में गैर महसूस मगर नुमाया तब्दीली आ रही थी। अब वो इरहा पर गुस्सा करने के बजाय उसकी मौजूदगी का आदी होता जा रहा था। एक रात इरहा किचन में काम करते हुए थक कर वही कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी कि राहिब अंदर आया। उसने इरहा को इस हालत में देखा तो उसे जगाने के बजाय खामोशी से अपने हाथ उसे चादर ओढ़ाई। इरहा की आँख खोली तो सामने राहिब को देखकर सहम गई। राहिब ने अपनी नज़रें चुरा लीं और खिड़की की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, काम ख़त्म नहीं हुआ था तो सो क्यों गई? यहाँ सर्दी बढ़ रही है। इरहा ने हकलाते हुए कहा, वो मुझे पता नहीं चला। राहिब ने मुड़कर उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में वो पुरानी दरिश्ती नहीं थी बल्कि एक नरमी सा ठहराव था। कल से काम जल्दी ख़त्म किया करो। उसने नरम लहजे में हुक्म दिया और जाने लगा, लेकिन जाते जाते रुका और बोला, और हाँ, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। ये तारीफ़ इतनी गैर मुतवक्का थी कि इरहा सकते में रह गई। ये राहिब के पिघलते हुए दिल की पहली दस्तक थी या शाम? एक शाम राहिब ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर इरहा की तरफ एक ब्रोशर बढ़ाया। इरहा ने उसे खोल कर देखा तो वो किसी पहाड़ी इलाके का टूर पैकेज था। राहिब ने काफ़ी का घूंट भरा और बेनियाजी से बोला, मैंने सोचा है हम अगले हफ्ते के लिए कहीं बाहर चलते हैं। हमीद को दादी के पास छोड़ देंगे, हम सिर्फ तुम और मैं। इरहा का दिल एक लम्हे के लिए धड़का मगर फिर उसे अपनी बेबसी याद आ गई। उसने ब्रोशर वापस रख दिया और नज़रें झुकाकर बोली, नहीं राहिब, ये मुमकिन नहीं है। मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हैं। राहिब के चेहरे पर बल पड़ गए। उसने टेबल पर हाथ मारा। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी इरहा, ये मेरा फ़ैसला है। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ तो मैं ले जाऊँगा। इरहा ने तड़प कर उसे देखा। लेकिन क्यों? क्या ये भी आपके उस मकसद का हिस्सा है? मुझे किसी ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ आप मेरे साथ सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए हो। राहिब उठकर खड़ा हो गया और इरहा के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी ज़िद को आजमाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा है चलना है तो मतलब चलना है। मैं तुम्हारे इनकार की परवाह नहीं करता। तैयार रहना। इरहा को महसूस हुआ कि राहिब उसे करीब लाने की कोशिश कर रहा है मगर उसका तरीका अभी वही आमिराना और ज़बरदस्ती वाला था। उस रात हनीमून के मामले पर होने वाली बहस के बाद राहिब की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। वो लाइब्रेरी में खिड़की के पास खड़ा बाहर की तारीकी को तक रहा था। जब इरहा अंदर दाखिल हुई, राहिब ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में बरसों का पुराना दर्द और थकन साफ नज़र आ रही थी। उसने एक सर्द आह भरी और बोला, तुम सोचती होगी कि मैं कितना संगदिल हूँ, है ना? इरहा खामोश रही तो वो खुद ही बोल पड़ा, मेरी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का एक बोझ है जिसमें मैंने हमीद को तन्हा संभाला तो मुझे किसी के सहारे की आदत नहीं रही। मेरे माजी ने मुझे सिखाया है कि अगर तुम जज्बाती होगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे और तोड़ भी देंगे। इसलिए मैंने ख़ुद को एक मजबूत हिसार में कैद कर लिया है। इरहा, मैंने ज़िंदगी में इतने ज़ख्म खाए हैं कि अब मुझे किसी को मौका देने की हिम्मत नहीं बची सिवाय उसके कि मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में रखूं। इरहा ने पहली बार राहिब को इस कदर बेनकाब देखा। वो एक ऐसा शख्स था जो मोहब्बत करने से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि मोहब्बत उसे कमज़ोर कर देगी। इरहा राहिब की बातें सुनकर वहाँ खड़ी रह गई। उसने देखा कि राहिब का सारा गुस्सा, उसकी सख्ती और उसका हर सख्त फैसला दरअसल एक बाप की उस तड़प का नतीजा था जो अपने बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज देखना चाहता था। राहिब जो हमीद की माँ के चले जाने के बाद से खुद को तन्हा तस्वर करता था, अब इरहा के सामने एक ऐसा इंसान बनकर खड़ा था जो अंदर से टूटा हुआ था। इरहा ने नरमी से कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि हमदर्दी थी। राहिब, उसने धीमी और पुरसुकून आवाज़ में कहा, आप अमीन के लिए जितने फ़िक्रमंद हैं मैं उसे देख सकती हूँ। आपका सारा गुस्सा सिर्फ इसलिए कि आप उसे एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आपको किसी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम इस घर में एक ख़ानदान की तरह रह सकें। राहिब ने हैरत से इरहा को देखा। उसके लहजे की नरमी ने राहिब के अंदर के उस बाप को छू लिया था जैसे वो बरसों से छुपा रहा था। इरहा ने समझ लिया था कि राहिब का दिल पत्थर का नहीं बल्कि एक ऐसा किला है जिसकी दीवारें खौफ से खड़ी की थी
اور صرف محبت ہی اسے گرا سکتی تھی۔ شام ڈھلے جب ارہا کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر ایک خوبصورت سا پیکٹ رکھا ملا۔ وہ حیران ہو کر پاس گئی اور اسے کھولا۔ اندر ایک کتاب تھی، وہی نایاب مجموعہ جس کا ذکر ارہا نے کچھ دن پہلے ایک عام گفتگو میں کیا تھا۔ ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر راہب کی تحریر میں مختصر سا جملہ درج تھا: تمہاری پسند کو یاد رکھنا اب میری ذمہ داری ہے۔ ارہا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ راہب جو کبھی اسے ایک ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، آج اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ کارڈ کو سینے سے لگائے کھڑی تھی کہ راہب اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ارہا کو دیکھا، پھر اپنی نظر چراتے ہوئے حسب معمول سرد لہجے میں بولا: وہ کتاب اسٹور پر مل گئی تھی تو لے آیا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ارہا مسکرائی۔ اسے معلوم تھا کہ راہب کا یہ کوئی خاص بات نہیں، دراصل اس کے بدلتے ہوئے جذبات کی پہلی دستک تھی۔ کچھ ماہ گزر چکے تھے، ارہا اب راہب کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن راہب کے پرانے دوست کا فون آیا جو غلطی سے ارہا نے اٹھا لیا۔ فون پر وہ دوست ہنس کر بول رہا تھا: یار راہب، وہ کیا کمال کا ڈرامہ کیا تھا تم نے، ارہا کی شادی والے دن بارات کو راستے سے ہی واپس موڑ دینا اور پھر عین وقت پر ہیرو بن کر خود شادی کے لیے پیش ہو جانا، تم نے تو کیا چال چلی تھی بھائی۔ ارہا بیچاری تو آج تک یہی سمجھتی ہے کہ لڑکوں والوں نے اسے ٹھکرایا تھا۔ یہ سن کر ارہا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، اس کے کانوں میں سناٹا چھا گیا۔ کیا یہ سچ تھا؟ وہ بارات کا نہ آنا، وہ والد کی رسوائی، وہ مجبوری کا نکاح، یہ سب اتفاق نہیں بلکہ راہب کا تیار کرتا ایک گھناؤنا کھیل تھا۔ اسی وقت راہب کمرے میں داخل ہوا۔ ارہا کی حالت دیکھ کر وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ارہا غصے سے کانپتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ غضب کی آگ تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ چلاتی، اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ وہ بارات، وہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن، تم نے یہ سب جان بوجھ کے کیا تھا، صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے۔ راہب کا چہرہ سپاٹ رہا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی لرزش آئی مگر وہ خاموش رہا۔ جواب دو راہب، کیا میں تمہارے لیے کھلونا تھی جسے تم نے اپنی مرضی سے حاصل کیا؟ ارہا نے میز پر رکھی کتاب اٹھا کر فرش پر پھینک دی۔ تم نے میرے جذبات سے کھیلا، میرے خاندان کی عزت کو اپنے مقاصد کے لیے داؤ پر لگایا۔ میں نے تم میں ایک باپ ڈھونڈا تھا، ایک شوہر تلاش کیا تھا، مگر تم تو ایک ایسے کھلاڑی نکلے جس نے میرے اعتماد کا قتل کر دیا ہے۔ راہب نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر ارہا چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ دور دور رہو مجھ سے، تمہاری اس محبت سے تو وہ سرد میری بہتر تھی جو تم نکاح کے پہلے دکھاتے تھے۔ تم نے مجھے صرف جیتا نہیں ہے راہب، تم نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے۔ کمرے میں اب صرف ارہا کی سسکیاں اور راہب کی بھاری خاموش سانسیں گونج رہی تھیں۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی کسی شور کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ارہا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کی شکنی کی داستان سنا رہے تھے، جبکہ راہب ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اب پگھل چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ سرد میری نہیں بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جسے وہ برسوں سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے ارہا کے قریب آیا۔ اس بار اس کا لہجہ حکم والا نہیں بلکہ التجا بھرا تھا۔ ہاں، میں نے ہی بارات کو روکا تھا ارہا، میں نے ہی تمہاری خوشیوں کے اس دن کو ویران کیا تھا۔ راہب کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لی اور اپنی نظریں ارہا کے چہرے میں گاڑ دیں۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی میں جان گیا تھا کہ تم میری زندگی کا وہ حصہ بنو گی جو اب تک نامکمل تھا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے اتنے نیچے گرنے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں کسی اور کا ہونے دیا تو میں خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میرا یہ کھیل صرف انا کی تسکین نہیں تھا بلکہ یہ میری دیوانگی تھی جو اب محبت میں بدل چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہارے ساتھ ظلم کیا، لیکن کیا تم یہ نہیں دیکھ سکتی کہ اب میں خود بھی اس آگ میں جل رہا ہوں؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں ارہا، اور یہ وہ سچ ہے جسے میں اب تک اپنے آپ سے بھی چھپاتا رہا ہوں۔ ارہا نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کے لیے راہب کا یہ اعتراف کسی زخم پر نمک چھڑکنے جیسا تھا۔ وہ جو راہب کو ایک مضبوط سہارا سمجھ رہی تھی اب اسے ایک ایسا مجرم لگ رہا تھا جس نے اس کی پوری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ محبت؟ ارہا نے سسکتے ہوئے کہا۔ یہ محبت نہیں ہے راہب، یہ قبضے کی ہوس ہے۔ تم نے میرے اعتماد کا جو قتل کیا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد اب کچھ بھی پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے حاصل تو کر لیا لیکن میری روح کو تم ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا ہے۔ راہب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر ارہا نے اسے جھٹک دیا۔ کمرے کی دیواریں اب بھی اس کے جھوٹ اور اس کے سچ کے بوجھ تلے دبی محسوس ہو رہی تھیں۔ ارہا کی سسکیاں اب چیخوں میں بدلنے لگی تھیں۔ وہ کمرے کے فرش پر بیٹھ گئی جیسے اس کے قدموں سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچا اور کرب سے بھرے لہجے میں بولی، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے صرف مجھے قید نہیں کیا بلکہ میری ان تمام خوابوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے جو میں نے اپنی زندگی کے لیے بنے تھے۔ میں اپنی تعلیم، اپنی کیریئر، اپنی دنیا میں کتنی خوش تھی، اور تم نے میری اپنی ایک انا کی تسکین کے لیے میری پوری کائنات درہم برہم کر دی۔
اب میں کس منہ سے اپنے گھر والوں کو دیکھوں گی؟ جب وہ حقیقت جانیں گی تو ان پر کیا گزرے گی؟ تم نے مجھے کسی کا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا راہب۔ تم نے تو میری عزت نفس کو ہی مٹی میں ملا دیا۔ یہ نکاح میرے لیے ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک ایسی سزا ہے جو میں ہر پل بھگت رہی ہوں۔ تم نے مجھے حاصل کر کے شاید خود کو تو جیت لیا ہو، لیکن تم نے میری زندگی کو برباد کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے مردہ کر دیا ہے۔ اب میرے پاس نہ کوئی خواب باقی ہے نہ ہی کوئی امید، بس تمہارے دھوکے کا یہ بھاری بوجھ ہے جو میں اپنی زندگی کے باقی دنوں تک اٹھاتی پھروں گی۔ کیا یہی تمہاری محبت تھی جو میرے آنسوں پر کھڑی ہے؟ اس کے لہجے میں چھپا یہ طنز اور دکھ راہب کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا، لیکن وہ بس خاموشی سے اس کی تباہی کا منظر دیکھتا رہا، جیسے اس کے پاس اب کوئی جواب نہ ہو۔ راہب اس وقت فرش پر ارحا کے سامنے بالکل بے بس اور مجرم نظر آ رہا تھا۔ ارحا کی ہر ایک بات، اس کے ہر ایک لفظ نے راہب کے اندر چھپے اس تکبر کے حصار کو چکنا چور کر دیا تھا جسے وہ برسوں سے اپنی طاقت سمجھتا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، اس کے کندھے جھک گئے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرمندگی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس نے جس انا کو پانے کے لیے اتنی چالیں چلی، وہی انا آج اس کی محبت کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہی ہے۔ راہب نے لڑکھڑاتی آواز میں کہنا شروع کیا، ارحا میں مانتا ہوں کہ میں نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ آج تمہارے منہ سے اپنی حقیقت سن کر مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے جو راستہ چنا اس میں صرف میرا خود غرض وجود تھا۔ میں نے تمہیں ایک انسان نہیں بلکہ اپنی ایک ضرورت سمجھا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اس کی آواز میں وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ندامت کا گہرا رنگ تھا۔ وہ ارحا کی طرف دیکھنے سے بھی کترانے لگا، گویا اس کی شرمندگی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، مگر اسے یہ احساس بھی ہو چکا تھا کہ معافی مانگنے سے شاید وہ وقت پیچھے نہیں مڑ سکتا جو اس نے ارحا کی زندگی برباد کرنے میں گزارا تھا۔ وہ وہاں ایک مجرم کی طرح ساکت بیٹھا رہا، جب کہ ارحا کے الفاظ اس کے ضمیر کے مسلسل کے چوکے لگا رہے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ارحا کی طبیعت عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اسے شدید متلی اور کمزوری کا احساس ہوتا، اور ہر کام میں ایک سستی سی چھائی رہتی تھی۔ وہ ان علامات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو اس نے خود کو بہت نحیف و جرم محسوس کیا۔ راہب جو پہلے سے زیادہ محتاط رہتا تھا، اس نے ارحا کی بے چینی اور اس کی طبیعت کی خرابی کو بھانپ لیا۔ ایک صبح جب ارحا کچن میں کھڑی چائے بناتے لڑکھڑائی تو راہب نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور تشویش سے پوچھا، ارحا تم کئی دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، یہ پیلاہٹ، یہ تھکن، چلو آج ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ ارحا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں راہب، یہ موسم کی تبدیلی اور تھوڑے ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن راہب نے ضد کی، میں اپنی اور اس گھر کی ذمہ داریوں کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کر سکتا، اور تم میری پہلی ترجیح ہو۔ آج شام ہم ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے رہے ہیں۔ ارحا نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اس کا دل کسی انجانے خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا۔ شام کو جب وہ کلینک سے باہر نکلے تو ارحا کے ہاتھ میں میڈیکل رپورٹس تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت جس میں حیرانی اور خوشی دونوں کا ہی عکس تھا۔ راہب نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارحا نے کانپتی ہوئی آواز میں رپورٹس اس کی طرف بڑھائیں اور دھیمے لہجے میں بولی، ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ وہی خوشخبری ہے جس کے لیے تم نے اتنی بڑی سازش رچی تھی راہب۔ راہب کے ہاتھ سے رپورٹ کے کاغذات تھرتھرانے لگے۔ اس نے حیرت اور خوشی سے ارحا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جو ہمیشہ اپنے فیصلوں پر اکڑتا تھا آج ایک چھوٹی سی خبر سن کر دم بخود رہ گیا۔ اس نے اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، ارحا میں واقعی یہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا۔ میری وہ تمام غلطیاں جو میں نے کی تھیں آج اسے خبر کے سامنے چھوٹی لگ رہی ہیں۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر پاؤ گی؟ میں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن میں اب وعدہ کرتا ہوں میں اس بچے کی خاطر اور تمہاری خاطر خود کو بدل دوں گا۔ ارحا نے اپنی نم آنکھوں سے راہب کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ قدرت نے اس کے دکھوں کا مداوا ڈھونڈ لیا ہے، مگر اس کا زخم ابھی تازہ تھا جسے بھرنے میں اب صرف وقت اور راہب کی سچائی ہی مدد کر سکتی تھی۔ ارحا نے اپنی طبیعت کی بحالی کے ساتھ ساتھ راہب کے رویے میں آنے والی تبدیلی کو بھی محسوس کیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خبر ان کے تعلق کے ایک نئے موڑ دے سکتی ہے۔ ایک شام جب راہب تھکا ہارا دفتر سے واپس لوٹا تو ارحا نے کمرے کا ماحول بدل رکھا تھا۔ اس نے بیڈ کے بیچوں بیچ جہاں راہب اکثر بیٹھتا تھا ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کاپی اور پین چھوڑ دیا تھا۔ راہب کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ منظر دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے ارحا کو دیکھا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ راہب نے تحفہ کھولا تو اس میں بچوں کے چھوٹے سے جوتے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے ارحا کی طرف دیکھا۔ ارحا نے آگے بڑھ کر وہ کاپی اس کے ہاتھ میں تھمائی جس پر اس نے بڑے پیار سے لکھا تھا، چھوٹا حمین آنے والا ہے۔ راہب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ الفاظ سے قاصر تھا، بس ارحا کے قریب جا کر اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ ارحا نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی، یہ وہ مقصد نہیں راہب جس کے لیے تم نے میری زندگی برباد کی تھی، بلکہ یہ ایک نئی زندگی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے آئی ہے۔
میں امید کرتی ہوں کہ تم اب اس رشتے کو کسی انا کی قید میں نہیں بلکہ محبت کے حصار میں رکھو گے۔ راہب نے اس کے ہاتھ کو اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ یہ اس کی ندامت اور اس نئی ذمہ داری کو قبول کرنے کا خاموش اقرار تھا۔ راہب کا وجود جیسے خوشی کی ایک لہر سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ ہی اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا عادی تھا، آج اپنی تمام تر دیواریں گرا چکا تھا۔ اس نے ارحا کا ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کے پچھتاوے اور خوشی دونوں کی گہرائی کو گواہی دے رہے تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ارحا، میں نے تمہیں جتنے بھی دکھ دیے میں ان کا ازالہ شاید کبھی نہ کر پاؤں، لیکن آج اس خبر نے مجھے زندگی کی اصل خوشی سے روشناس کرایا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی انا کی خاطر اس رشتے کو جو زہر دیا، اب میں اسے تمہاری محبت اور اس ننھی جان کی حفاظت سے دھونا چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جسے میں نے اپنی حماقتوں سے دھندلا دیا تھا، مگر اب میں تمہیں کبھی اداس نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارحا نے خاموشی سے راہب کے کندھے پر سر رکھا۔ اسے لگا کہ راہب کی یہ ندامت اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے۔ اسی اثنا میں حمین کمرے میں بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا پسندیدہ کھلونا تھا، مگر جیسے ہی اس نے راہب اور ارحا کو اس طرح ساتھ دیکھا اور اس کی باتیں سنی، وہ رک گیا۔ راہب نے مسکرا کر اسے اپنی طرف بلایا اور ارحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بہت جلد تمہارا ایک چھوٹا بھائی یا بہن آنے والا ہے۔ حمین کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں اور وہ اچھل کود کرنے لگا۔ وہ فوراً ارحا کے قریب آیا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے بولا، واقعی ماما؟ کیا سچ میں؟ میرا ایک چھوٹا ساتھی؟ میں اسے اپنے تمام کھلونے دوں گا، اسے کہانیاں سناؤں گا اور اسے اپنے ساتھ اسکول بھی لے جاؤں گا۔ اس کا جوش و خروش دیکھ کر کمرے کا ماحول بدل گیا تھا۔ ارحا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، ہاں میرے بچے، اب تمہیں کسی کا اکیلا پن محسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ راہب اپنے باپ اور بیٹے کو ایک ساتھ دیکھ کر ایک اطمینان بھری سانس لی۔ اسے لگا کہ آج اس کے گھر میں خوشیوں کا نیا سورج طلوع ہوا ہے، جہاں انا کی کوئی جنگ نہیں اور محبت کا بسیرا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گزرے ہوئے زخموں کے نشانات متھم پڑتے گئے، کیونکہ راہب کی بدلتی ہوئی شخصیت اور اس کی پناہ دیکھ بھال ارحا کے دل سے تلخیوں کو آہستہ آہستہ کھرچ کر پھینک دیا۔ ایک شام جب گھر کے باغیچے میں ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، راہب نے ارحا کے پاس آ کر اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، ارحا، میں نے زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی، مگر آج اس سکون کا احساس مجھے پہلی بار ہو رہا ہے۔ تمہاری خاموشی میں جو صبر تھا، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ مجھے معاف کرنے کا شکریہ، کیونکہ اگر تم نہ ہوتی تو میں شاید کبھی اپنی خود غرضی کے اندھیروں سے باہر نہ نکل پاتا۔ ارحا نے مسکرا کر راہب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شکوہ نہیں بلکہ ایک نیا اعتماد تھا۔ وہ بولی، راہب، زندگی میں انسان بہت سی غلطیاں کرتا ہے، لیکن اہم وہ ہوتا ہے جو وقت پر اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اسے سدھارنے کی کوشش کرے۔ ہم نے جو مشکل وقت دیکھا، اس نے ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھا دیا ہے۔ اب کوئی بھی تلخی نہیں، بس ایک نئی شروعات ہے۔ ان کے درمیان کا یہ صلہ نامہ گھر کے پرانے ماحول میں ایک نئی روح پھونک گیا۔ کچھ ماہ بعد گھر میں ننھے مہمان کی آمد نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ حمین، جو اب بڑے بھائی کے روپ میں بہت ذمہ دار ہو گیا تھا، اپنے ننھے بہن بھائی کو کبھی لوری سناتا تو کبھی اسے اپنے کھلونے دکھاتا۔ پورا گھر ہنسی اور کہکوں سے گونج رہا تھا۔ ایک خوبصورت دوپہر، راہب بیڈ پر نیم دراز تھا۔ حمین اس کے ساتھ بیٹھا اپنی اسکول کی کہانیاں سنا رہا تھا، جبکہ ارحا ننھے بچے کو گود میں لیے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ راہب نے ارحا کو اپنے قریب بلایا اور دھیمی آواز میں کہا، دیکھو، یہی وہ منزل ہے جس کے لیے میں ترس گیا تھا۔ اب مجھے کوئی انا، کوئی مقصد یا کوئی کھیل نہیں چاہیے، بس یہی چھوٹا سا جہان ہے جس میں میری پوری دنیا بستی ہے۔ ارحا نے اپنے سر کو راہب کے کندھے پر ٹکایا۔ اس کے لیے ایک مکمل اور حسین انجام تھا، جہاں تمام دکھ، سازشیں اور غلط فہمیاں ماضی کا قصہ بن چکی تھی، اور ان کے سامنے ایک ایسی زندگی تھی جس کی بنیاد اب انا پر نہیں بلکہ باہمی محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے کے حسین عہد پر تھی۔